اللہ تبارک و تعالی نے اب رمضان کا مہینہ جو رکھا ہے وہ در حقیقت اسی ایمان کی حفاظت اور سارے سال اعمال کے اندر جو کوتاہی کمی رہ گئی اس کی تلافی کے لیے ایک ٹریننگ کورس بنایا ہے. ایک ٹریننگ کورس بنایا ہے کہ اس کے ذریعے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس سے گزر کر انسان اس سے پاک ہو جائے اور اپنی ایمان کی نعمت کو تازہ کر دے. یہ ہے مقصود رمضان مبارک کا. اور یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ در حقیقت رمضان کی تمہید ہے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دی. ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا سکیں. یہ دعا فرما دیتے. یہ مقدمہ ہے رمضان اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات ایسی رکھی ہے 15ویں شعبان کی 15ویں رات جسے ہمارے عرف میں لیلۃ البراء یا شب برات کہا جاتا ہے. وہ رات ایسی رکھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے اور احادیث سے ثابت بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جن روایتوں میں شب برات کی فضیلت آئی ہے وہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت سی ضعیف بھی ہیں لیکن بہت سی ایسی بھی ہیں کہ جو قابل استدلال ہیں. تقریباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اس رات کی فضیلت میں احادیث روایت کی. لہذا اس کی فضیلت کو بے بنیاد سمجھنا درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے اس رات کو اور اس میں جا کر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وہ مسنون ہے اور فضیلت کا موجب ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی رزق کے اور عمر کے فیصلے فرماتے ہیں کہ اس سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا اس سال میں انتقال ہونا ہے، کس کو مزید مہلت ملنی ہے. یہ فیصلے بھی اس رات میں کیے جاتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے. یہ روایتیں جو ہیں سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں، کمزور ہیں، لیکن اگر کسی صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہو تو اس کے اوپر بعض اوقات دل میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شروع سے سنتے ہی آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے رزق کا فیصلہ اور ہر ایک کی عمر کا فیصلہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے کر دیتے ہیں. تقدیر میں لکھا ہوا ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی کتنی عمر ہونی ہے، کس کو بیماری آنی ہے، کس کو صحت ہونی ہے. ساری باتیں تقدیر کے اندر موجود ہیں. تو پھر اس رات میں فیصلہ ہونے کی کیا مانا؟ تو اگر روایتیں صحیح ہوں، بلکہ روایت میں نے عرض کیا کہ کمزور ہے لیکن اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس رات میں پہلی بار فیصلہ کیا جاتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو فرشتے جس کام پر مقرر ہیں اس سال میں ان کی ڈیوٹیاں ان کے حوالے کی جاتی ہیں. مثلا جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے اس کو اس سال اس رات میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ان سال تمہیں فلاں فلاں انسانوں کی روحیں قبض کرنی ہے.
جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تقسیم کرنے پر مامور ہے اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں اس سال میں فلاں کو اتنا رزق پہنچانے کا انتظام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، ورنہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے پہلے سے تقدیر میں کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ تو ملائے اعلیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کیا فیصلے فرماتے ہیں، کس طرح فرماتے ہیں وہی جانتے ہیں، لیکن بندوں کا کام یہ ہے کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت میں اس رات کو صرف کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، دنیا کے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے وہ نزول کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگاتا ہے جہاں اللہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، اللہ حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، اللہ حل من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مصیبت میں مبتلا ہو اور میں اسے عافیت عطا کروں۔ گویا پکار ہوتی ہے کہ آج مجھ سے مانگو اور جو حاجت مانگو گے ہماری طرف سے دی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوتی ہے۔ تو اس واسطے اس شب برات میں یا شب لیلۃ البراءۃ میں جو مسنون بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے۔ عبادت کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، بعض لوگوں نے وہ بھی بنا رکھے ہیں اپنی طرف سے کہ شب برات میں نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، فلاں کام اس طرح کیا جاتا ہے، یا خاص دعائیں مقرر کر رکھی ہیں یا خاص طریقے مقرر کر رکھے ہیں، کوئی طریقہ مقرر نہیں۔ تمام جتنی بھی نفلی عبادتیں ہوتی ہیں ان میں سے جو نفلی عبادت بھی ہو وہ اس رات کا وظیفہ ہے اور اس کو اس طرح انجام دینا چاہیے۔ اور جتنی باتیں لوگوں نے بنا لی ہے، جناب حلوہ پکنا چاہیے شب برات میں، تو اس کی کوئی اصل نہیں، بے اصل بات ہے۔ حلوے اور کسی خاص کھانے کی نہ کسی قرآن میں حکم آیا، نہ کسی حدیث میں آیا، نہ صحابہ کرام کے عمل میں کوئی اس کی بنیاد ہے، اس لیے اس کی کوئی اثر نہیں۔ یا آتش بازی جو ہمارے پاس ہندوؤں کے میل جول سے آ گئی، اس کا اسلام سے دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، بلکہ حرام اور گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ لیکن کام کرنے کا یہ ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کریں۔ عبادت اس میں سب سے اچھی ہے کہ جتنی ہو سکے نوافل، نفلی نمازیں جتنی ہو سکے پڑھی جائے، اور ان نفلی نمازوں میں بہتر یہ ہے کوشش کی جائے کہ لمبی صورتیں پڑھیں اگر کسی کو یاد ہو، لمبے رکوع ہوں، لمبے سجدے ہوں، اور رکوع سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں یا مسنون دعائیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، وہ بھی سجدے کے اندر مانگی جا سکتی ہیں اور مانگنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں سجدے کے اندر دعائیں مانگا کرتے ہیں، لہذا اس میں سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی چاہیں دعائیں مانگے، قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں عربی زبان، اور جو وقت ملے قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کریں، ذکر و تسبیح میں صرف کریں، اور چلتے پھرتے کی زبان پر کوئی ذکر رہے، اور سب سے اچھا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور درود شریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ جو کہلاتا ہے۔ اس کے بڑے ہی فضائل حدیث میں آئے ہیں،
اور گناہوں کی معافی کے لیے، برائیوں کے کفارے کے لیے یہ کلمہ بے نظیر تاثیر رکھتا ہے۔ تو اس کو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہوں، جہاں تک کہ لیٹے ہوئے بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا کو اتنا آسان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی قید شرط نہیں رکھی۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ اللہ جل جلالہ کا مبارک نام مقدس نام اپنی زبان جلدی زبانوں سے لینے کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے سے نہ صرف اجازت دی بلکہ اتنی آزادی کر دی کہ وضو کی بھی شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں قرار دی، بیٹھنا بھی یا کھڑا بھی شرط قرار نہیں دیا۔ جس حالت میں ہو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لمحات کو اس کام میں کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز دعا، جو اس رات کا کی عبادت کا منگ ہے، دعا مانگو اہتمام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ساری حاجتیں، ساری مرادیں، دنیا کی، آخرت کی، اپنی، اپنے گھر والوں کی، اعزہ کی، احباب کی، متعلقین کی، ملک کی، ملت کی، عالم اسلام کی، ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ دعا جو ہے ہم لوگ آپ لوگ مانگتے ہیں اپنے مقصد کے لیے کہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس دعا کو تمہارے لیے عبادت لکھ دوں گا، یعنی اگر تم آپ یہ مانگ رہے ہیں اللہ مجھے صحت دے گی تو ایسا اپنے مقصد کی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مانگنا بھی عبادت میں شمار ہوگا، یعنی اس پر بھی ثواب دیں گے۔ جو صحت دیں گے وہ دیں گے اپنی جگہ، لیکن اس دعا مانگنے پر کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اس کے اوپر بھی اثر ہے۔ تو جتنا چاہو عبادت کرو، دعا کے کر دے اللہ تبارک بتا دے، دعا مانگو۔ ہمارے حضرت والا حضرت صاحب اللہ تعالیٰ سے ضرور پڑھنے والے نے خاص دعا کا فرمایا تھا کہ بھائی اور کچھ کرو یا نہ کرو، دعا مانگا کرو، اور عادت اس کی ڈالو کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ابھی نکلے یا اللہ جلدی سے مجھے سواری دلوا دیجیے، یا اللہ آپ کے ساتھ گھر پہنچا دیجیے، یا اللہ جب میں گھر پہنچوں تو میرے اپنے گھر والوں کو صحت مند پاؤں، اچھی حالت میں پاؤں، جس وقت بھی نکلا اللہ کو آسان کر دیجیے، کامیاب کروا دیجیے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت آتی ہے۔ تو اس رات کو ان دعاؤں میں خاص طور پر کرتا ہے۔ تو نفلی، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و تسبیح اور دعا، یہ ہے کام اس رات میں کرنے کے۔ باقی جو لوگوں نے اور چیزیں بڑھا لی ہیں، اس کو ایک میلہ بنا دیا، اس کو ایک جشن بنا دیا، اس میں جلسے منعقد کرنے شروع کر دیے، اس میں تقریریں ہو گئی، تو یہ رات جلسوں کی، تقریروں کی، جشنوں کی، جلوسوں کی نہیں۔ یہ تو اسلام کیا ہے کہ آدمی تنہائی کے گوشے میں بیٹھا ہو اور وہ ہو اس کا اللہ، اور آپس میں اللہ تعالیٰ کے جو حضور بنا اس کام میں اس رات کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں یہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری سمجھ لیجیے، اس کی مشق سمجھ لیجیے، اس کا استقبال سمجھ لیجیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے ہیں۔ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کسی بھی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، شعبان کے کسی بھی دن میں، تو روزہ رکھنا عام دنوں کے روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ کوئی تعداد مقرر نہیں،
کوئی دن مقرر نہیں، بلکہ جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے اس میں نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے مجھ سے قضا ہو جایا کرتے تھے نسوانی مجبوری کی وجہ سے، تو میں ان کی قضا شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان زمانے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا کہ آپ بھی روزے سے ہیں میں بھی روزے سے ہوں۔ تو اس سے شعبان کے روزوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ البتہ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ رمضان سے کچھ پہلے، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ چھوڑ دینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ انسان رمضان کا استقبال نشاط کے ساتھ کر سکے، پہلے ہی روزے سے کمزور نہ ہو چکا ہو۔ ایک وجہ تو یہ علماء کرام نے بیان فرمائی، اور دوسری وجہ جو اس سے زیادہ گہری ہے وہ یہ کہ دین اتباع کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع، یعنی اس کی پیروی، حکم ماننا، حکم پر عمل کرنا، دین اس کا نام ہے، اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں، اور جذبات کی تسکین کا نام نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کے احکام کی پیروی کا نام ہے۔ اسی لیے بدعات کو ضلالت اور گمراہی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بدعت جو ہوتی ہے وہ اپنے دل کے ارادے سے اپنی خواہش کے مطابق ایک چیز آدمی گھڑ لیتا ہے، اس کو دین سمجھ لیتا ہے، دین کے اس کو دین قرار دے دیتا ہے، وہ حکم کی اتباع نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دو کہ اگر 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دو گے تو گویا تم نے اپنی طرف سے رمضان کے روزوں میں اضافہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم پر 30 یا 29 روزے فرض کیے تھے، اسی کے ساتھ تم نے ملا دیا شعبان کے آخر کے 2 روزوں کو بھی، تو اب آگے رمضان میں تو رکھو گے 29 یا 30 روزے، اور اگر شعبان کا 30واں بھی رکھ لیا اور 29واں بھی رکھ لیا اور 28واں بھی رکھ لیا تو وہ 30 نہ رہے 33 روزے ہو، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہوگا، فرض کے اندر اضافہ ہوگا۔ اور شریعت اس بات کا بڑا اہتمام کرتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض میں کوئی اضافہ بھی نہ کرے، کوئی کمی بھی نہ کرے۔ اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ اس رات کا، اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور، ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے، اور دنوں میں نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو۔ لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں، لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے۔ اس طرح اس شب برات کو، اس رات کو گزارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال، آپ نے یہ فرمایا. قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے. تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں. اللہ بچائے. ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان سے. کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو. اللہ بچائے. ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات میں، اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے. اللہ بچائے. تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث میں آتا ہے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے. ارے بھائی، کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس سے بتا دو، معاملہ صاف کر لو. کوئی شکایت ہوئی ہے، شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو. اور تمہیں شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر سرابر کا. لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے. یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں. اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے یہ. اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں فرماتا. فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے. جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دوں. تو تکبر بہت خراب ہے اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا. اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں بھائی، یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، ایک روایت میں ہے، وہ سندن اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں فرمائیں. لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے. آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا. لہذا اگر کوئی شخص جائے اس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا درست نہیں. اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے، اپنے حق میں دعائیں کرے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، نہ موم بتی نہ اگربتی، سب ایمان کا نور چاہیے، موم بتیوں اگربتیوں کا نور. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.